السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ نور کے جو ہے وہ آخری آیات کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے سورہ نور کا رکوع نمبر 8 اور 9 انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں کور کرنا ہے۔ ابھی تک ہم نے مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں بہت سے احکامات اور بہت سی تربیت جو ہے وہ ڈسکس کی ہے صورت میں۔ اب جو ہم کچھ آیات پڑھنے لگے ہیں وہ جو ہم نے قانون استئذان پڑھا تھا، جس میں اذن لینے کی یا اجازت لینے کی ڈسکشن کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کن گھروں میں تم جو گھر ہیں لوگوں کے، دوسروں کے گھر، تمہارے اپنے پرائیویٹ گھروں کے علاوہ گھر، وہاں تم اجازت لے کر داخل ہو، پہلے انفارم کرو، سلام کرو، اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ یہ والی ڈسکشن ہم نے کی تھی، قانون استئذان اس کو کہتے ہیں۔ اس قانون استئذان کی ہی تھوڑی مزید تشریح آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آیت نمبر 58 پڑھنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لتستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من ظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم وعلیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک یعنی غلام اور تمہارے بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ اس کے بعد بلا اجازت آئیں تو نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ تم پر، تم ایک دوسرے کے بعد بار بار آتے جاتے تو رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اشارات کی وضاحت لے کر آتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اب ذرا ہم اس آیت کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر والے لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پر۔ اب یہاں پر جو ہمارے پرائیویٹ گھر ہیں، جو ہماری اپنی جہاں پر پرسنل نیوکلیر فیملی رہتی ہے وہاں پر بھی، اور جہاں پر خاندان اکٹھا رہتا ہے وہاں پر بھی، گھروں کے اندر رہنے والے افراد کو پرائیویسی، تمیز، تہذیب اور اجازت سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اجنبیوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر کے افراد کا ذکر ہے جو اپنے خاندان کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ اور ہم یہاں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ غلام تو اب کسی بھی معاشرے میں موجود نہیں رہتے ہیں، لیکن جو مملوک ہیں اس میں پھر نوکر شمار ہو جاتے ہیں۔ تو نوکر بھی مسلمان گھرانوں میں زیادہ تر کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ خواتین نوکر ہوں، تو جو ملازمائیں وغیرہ ہیں ان کے لیے، اور جو بچے ابھی اپنی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو خواتین کے معاملات اور جو ایڈلٹس والی باتوں سے ناواقف ہیں، وہ بچے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، عموماً ماں باپ کے بیڈ رومز میں ہی پائے جاتے ہیں بچے عموماً، ان کے لیے اب ظاہر ہے وہ بچے تو یہ آیات کی تشریح نہیں پڑھ رہے، تو یہ والدین کا کام ہے کہ ان کی تربیت فرمائیں، کیونکہ یہ ملازم، یہ جو نوکر ہیں تمہارے اور جو تمہارے بچے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً مختلف کاموں کے لیے تمہارے اپنے پرسنل کمروں کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خانسامہ وغیرہ کوک ہوتا ہے وہی صرف کچن تک محدود ہوتا ہے، جو باقی ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ تو اندر ان کو رومز، ہر روم تک رسائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ 3 اوقات کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ فجر کی نماز سے پہلے یعنی کہ لیٹ نائٹ، گہری رات کا وقت،
ظہر کے بعد یعنی دوپہر کا وقت جس کو ہم عام زبان میں قیلولہ کہتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ لیٹ نائٹ کا وقت. تو یہ گھر کی اندر کی اپنی ذاتی آرام گاہ کی، جس کو انگریزی میں بیڈ روم کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تھوڑے ریلیکس ماحول میں ہوتا ہے. نہ وہاں پہ پردے والی سختیاں ہوتی ہیں، نہ ضروری ہوتا ہے کہ مکمل خواتین جو ہے وہ جو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں یا دوپٹے باہر اپنے بھائی بندوں، اپنے والد صاحب کے سامنے لیے ہوتے ہیں، وہ عموماً اتار دی جاتی ہیں. یہاں پر تھوڑی سی یہ بات بھی ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے جہاں یہ فرمایا گیا ہے نا کہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اس سے مراد کچھ غلط لے لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے برہنہ رہنے سے، سختی سے منع فرمایا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی ایک فارمل ڈریسنگ کی ہوئی ہے، ایک مکمل سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکی ہوئی عورت، یا ہمارے باپ بھائی شوہر وغیرہ بھی جو باہر کے آفس کے کپڑے ہیں، آف کورس گھر آ کے وہ ذرا ایزی آ جاتے ہیں، ٹی شرٹ ٹراؤزر میں آ جاتے ہیں، یا اگر آپ کا شوہر تھکا ہوا آیا ہے، اس نے اپنا کرتا اتار دیا ہے، تو ظاہر ہے آف کورس باہر لاؤنج میں تو وہ کرتا نہیں اتارے گا، وہ اپنے بیڈ روم میں آ کے اتارے گا. یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم ریلیکس ہونا چاہتے ہو، بہنیں جو ہیں وہ اپنا سلیپ ویئر پہننا چاہتی ہیں، نائٹ سوٹ، ٹیلا ٹراؤزر وغیرہ، یہ وہ کپڑے ہیں، آدھی آستین والے کپڑے ہیں جو اپنے بھائی، اپنے والد صاحب وغیرہ کے سامنے وہ نہیں پہننا پسند کرتی. تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت شروع ہوئی تھی، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح مخاطب کرتا ہے مجھے اور آپ کو، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، بہت بھلائی ہوتی ہے، اور ہمیں کسی سخت برائی سے بچایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ جو ہے دوبارہ پردے کی اور حیا کی بہترین تربیت فرمائی جا رہی ہے کہ تم کسی طرح بھی اپنے گھر کی عورتوں کا بلکہ اپنے گھر کے مردوں کا پردہ پامال مت کرو. اس کے علاوہ والدین کو بہت اچھی طرح اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے تو اس کے کمرے الگ کر دینے چاہیے. پھر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ماں باپ کا پرائیویسی کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 3 اوقات ایڈلٹس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 3 اوقات ہیں جس میں تم اپنی پرائیویٹ گفتگو، اپنے قربت کے جو لمحات ہیں وہ یہ تم 3 اوقات اس کے لیے استعمال کرو. اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی کسی قسم کی امبیرسمنٹ میں مت انوالو کرو اور خود بھی امبیرس نہ ہو. یہ 3 وقت ہیں جو کہ عموماً اب تو اس طرح کھلے دروازے نہیں ہوتے ہیں، اب تو لاکس ہوتے ہیں، ڈور ہے پراپر، اور بچے جو ہیں عموماً بے دھڑک دروازے نہیں کھولتے ہیں. لیکن جس وقت کی یہ تمدن اور تہذیب ہم ڈسکس کرتے ہیں قرآن کریم میں، عرب معاشرہ، وہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا تھا اور پردے وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور کھلے عموماً دروازے ہوتے تھے. بہت بعد میں چوکھٹ کے اوپر کپڑا لٹکانے اور دروازے لگانے کا تصور آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے ہمیں اپنی پرسنل لائف کو پرائیویٹ رکھنے اور ہر قسم کی امبیرسمنٹ سے، بے حیائی سے بچنے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اگلی آیت نمبر 59 میں یہی جو مضمون ہے یہ کنٹینیو ہے. آیت 59 میں فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں ہم نے بہت چھوٹے بچوں کا ذکر کیا تھا جو کہ ہر وقت اپنی ماؤں کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں، تو ماؤں کو اور والدین کو سمجھایا گیا کہ ان کے اوقات جو ہیں وہ الگ کریں. یہاں پر جو ہے وہ عاقل بالغ بچوں کا ذکر ہے، کیونکہ جو مسلمان معاشرہ نیوکلیئر فیملی ہے اس میں یہ کانسیپٹ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ بالغ ہو تو اس کو ویسٹرن سوسائٹی میں جیسے گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے، 18 ایئرس پہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. مسلمان بچے جو ہیں وہ کم از کم اپنی شادی کی عمر تک تو والدین کے ساتھ رہتے ہیں. یہی عمومی تصور ہے تمام مسلم سوسائٹیز میں، جو بھی ملک ہم دیکھ لیتے ہیں، چاہے عرب ممالک ہوں چاہے انڈو پاک وغیرہ ہو. تو اور یہاں پہ ساتھ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ بچے ہر قسم کے،
یعنی کہ تمہاری بہن یا تمہارے بھائی کے بچے، بالغ بچے، کوئی مہمان تمہارے گھر آئے ہوئے ہیں وہ بچے، یا جیسے اگر کبھی کوئی فیملیز یتیم بچے لے کر پال لیتی ہیں تو وہ بچے، ان پر بھی جو ہے یہ قانون استئذان اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی جو اپنے پرسنل بیڈ رومز ہیں اس کی پرائیویسی کی اسپیس کو انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کا مکمل اس کی جو ہے وہ تربیت فرمانے کی ضرورت ہے کہ گھر کے بڑے بزرگوں کا، خاص طور پہ والدین کا کام ہے کہ وہ اولاد کو یہ سمجھائیں کہ بلکہ ایک دوسرے کے کمرے میں بھی تم اجازت لے کر جاؤ کہ کوئی بہن بھائی اگر اپنے کمرے میں ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی کسی قسم کی امبیرسمنٹ نہ ہو سکے۔ آیت نمبر 60، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اپنی چادریں اگر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ خواتین کی اس کیٹیگری کے حجاب کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے ہم عموماً بڑی بوڑھیوں کا لفظ، اماں جی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو جو ہے کچھ علماء نے ذرا دو طریقوں سے لیا ہے تو اس کی وضاحت فرما دینا یہاں ضروری ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ خواتین جن کے ماہواری کے ایام بند ہو جاتے ہیں، جن کے حیض کے ایام بند ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں، جبکہ جب ہم اس کی عربی کے الفاظ کی پراپر ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہاں سے مراد خاص ادھیڑ عمر بزرگ خواتین ہیں۔ کیونکہ شرط کیا رکھی گئی ہے کہ ان کی نکاح کی امیدوار ہونے کی عمر گزر گئی ہے، یعنی کہ وہ جس بھی عمر میں ہیں، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، اب ان کو شادی کی کوئی خواہش چاہت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ کوئی عورت کا اگر شوہر گزر گیا ہے تو وہ شادی نہ کرے، یہ اس آیت کا قطعی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کسی مرد کا ساتھ ہونا اپنا۔ اس کو ہر مرد جو ہے وہ یا تو اپنا بیٹا لگتا ہے یا اپنا بھائی لگتا ہے، اور اگر کوئی مرد اس کو اماں جی یا باجی یا آپا جی کہہ کر بلا دیتا ہے تو اس پہ وہ تیوری نہیں چڑھائے گی، کیونکہ اس کو مردوں سے کوئی رغبت رہ ہی نہیں گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود بھی فرما رہے ہیں بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ تو یہ الفاظ بھی اپنے آپ میں خود بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ بزرگ خواتین جو ہار سنگھار کرنے کی چاہت نہیں رکھتی ہیں، جن کو فیشل کرانے اور پارلر جانے کے چکر لگانے کا اب شوق نہیں ہے، جو سجتی سنورتی زینت اس طرح نہیں کرتی ہیں جس طرح وہ جوانی میں کرتی تھیں۔ اب دیکھیں ہلکا پھلکا لوشن تو ہر انسان اپنی عمر کے حساب سے لگاتا ہی ہے، وہ زینت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ زینت میں پراپر میک اپ، اچھا لباس، زیور، سجنا سنورنا اور پھر اس کو دکھانے کا شوق رکھنا۔ دیکھیں عورت جب زینت کرتی ہے تو اس کو یہ چاہت سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ میری زینت پھر دیکھی جائے، اس کی تعریف بھی ہو۔ تو ضعیف بزرگ عورتوں کو بہت اچھی طرح مفسرین نے ڈیٹیل فرمایا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کو اب نکاح کی چاہت نہیں ہے، جو اتنی بزرگ ہو چکی ہوئی ہیں کہ ان کو اب جو ہے زینت کی، سجنے کی کوئی خواہش، اس کو خاص طور پہ نمائش کرنے کی ان کے اندر کوئی خواہش بھی موجود اب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ وہ بالکل ہی بے لگام اور بے حیا ہو جائیں۔ جو ایکسٹرا اوڑھنی، جو ایکسٹرا عبایا یا برقع جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کی ان کو اب اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ جو بزرگ خواتین ساری عمر پردہ کرتی آئی ہیں، عموماً کم ہی ہوتا ہے کہ بڑی عمر میں جا کے وہ پھر اپنی چادریں اتاریں، ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن بہرحال ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور ایکسپریس کر دیا ہے، اس کو اور ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ اور اگر وہ حیاداری اختیار رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔
مطلب ان کے لیے مطلوب تو یہی ہے کہ وہ چادریں اوڑھ کے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہی ہے کہ وہ حیادار رہیں، لیکن ان کو چلیں تھوڑی سی رخصت ہے۔ تو یہ وہ عمر کی خواتین ہیں جن کو دنیا سے لگاؤ، جن کو بال ڈائی کرنے، فیشل کرنے اور پارلر جانے کا فکر اب نہیں رہ گیا، تو سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو پراپر جوان خواتین بلوغت سے لے کے جب تک ان کی شادی کی عمر رہتی ہے اور اس کے بعد تک بھی جو پراپر زینت کرتی ہیں، جو پراپر اپنی نمائش کا بندوبست کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ تم حیادار رہو، بہتر یہی ہے کہ تم یہ رخصت نہ لو، کیونکہ تم نے تو تقویٰ پانا ہے نا، تم نے تو مومنات بننا ہے، تم نے تو اعلیٰ درجے پانے ہیں، تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو پھر وہ خواتین جو اس عمر کو نہیں پہنچتی، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر کیا سختی ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا خواہش ہے، اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اس آیت سے یہ بھی ہمیں بڑی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ بڑی بوڑھیوں کی جو ہے پردے کے بارے میں یہ آیت بڑی مشہور ہے اور بڑی عام کوٹ کی جاتی ہے، لیکن بس تھوڑی سی مس انٹرپریٹ کر دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس رکوع کی اگلی آیت ہے اور اسی رکوع کی یہ آخری آیت بھی ہوگی۔ آیت نمبر 61 ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركا طيبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ طویل آیت ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ کسی مریض پر، اور نہ تمہارے اپنی جانوں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں میں جا کر کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے چچاؤں تایاؤں کے گھر یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا ماموں کے گھر سے کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، اور یا ان گھروں میں جا سکتے ہو جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا اگر اپنے دوست کے گھر سے کھا لو، کوئی حرج نہیں تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، تو البتہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھروں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہے اور بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اچھا جی، آیت کو ہم جب ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3 باتیں فرمائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ایک تو ہم نے یہ صورت میں بار بار دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر جب بھی کوئی آیت کھلتی تھی، جب بھی کوئی آیت وہ سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی سے، تو پھر وہ بہت سختی سے اس کے اوپر کار فرما ہوتے تھے، بہت سختی سے وہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اتنی سختی کر ڈالتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب یہ لوگ جو ہیں ان کو اس بات میں نرم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اس حکم کو ذرا نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو جب یہ قانون استیزان آیا ہے اور حجاب کے احکامات آئے ہیں سورہ نور میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ خاندانی نظام ٹوٹنا شروع ہو جائے، کہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھنا ملنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ مردوں کو گھروں کے باہر روک دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اجازت کے بغیر نہیں آؤ گے، اور عورتوں پہ حجاب کی پابندیاں لگ گئی تھیں۔ تو یہاں پر مناسب طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ قطعی مسلمان معاشرہ یہ بات سپورٹ نہیں کرتا ہے کہ تم اپنے پیاروں عزیزوں کو ملنا جلنا چھوڑ دو۔ مناسب طریقے سے حیا میں رہتے ہوئے تم ان گھروں میں جاؤ جن کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا ہے، بڑی کلیئرلی فرما دیا گیا ہے کہ اپنے باپ دادا کے گھروں میں جاؤ، یعنی کہ بزرگوں سے ملاقات رکھو، ماؤں کے گھر میں جاؤ کیونکہ مائیں زیادہ ہو سکتی ہیں، سگی بھی، سوتیلی بھی، رضائی بھی، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے گھروں میں جاؤ۔ آف کورس جب آپ ان گھروں میں جائیں گے اور بیٹھ کے کھائیں گے کھانا تو پھر دسترخوان لگے گا، وہاں پہ خواتین کے لیے کیا مفسرین کہتے ہیں کہ مناسب طریقے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ کون سا آپ کا جو محرم رشتہ ہے اس کے آگے ساتھ آپ نے کس طرح بے تکلفی کرنی ہے، اور جو آپ کے نامحرم رشتے ہیں جیسے خالو اور پھوپھا جو ہے وہ نامحرم رشتے ہوتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے ہمارے ہاں ان کو تقریباً والدین کا درجہ ہی دیا جاتا ہے۔ بہرحال درجہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے احکام ایک الگ بات ہے۔ تو خاتون جو اس وقت دسترخوان پہ بیٹھی ہے، جس کے نامحرم رشتے بیٹھے ہوئے ہیں اگر دسترخوان پر، تو وہ خود اپنی اور ان کی نظر کو پہچانے، اس کو اتنی عقل سمجھ اور فہم ہونی چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ میرے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے، اور میں نے کس قدر اس کے ساتھ بے تکلفی اختیار کرنی ہے۔ کیا میں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا منہ چہرہ کھول کر کھانا کھاؤں یا نہیں مجھے کھولنا چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ کسی فتنے کا ڈر ہو، کسی بات کی پریشانی ہو، تو پھر ایسی جگہ پر خاتون کو اپنا پردہ نہیں کھولنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم ملنا جلنا نہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ عورت بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کون سا مرد اس کو کون سی نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ کوئی بھی خاتون بڑی اچھی طرح محسوس کر لیتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے طیب رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو تمہارے لیے پاک بنایا ہے، تم ان کے ساتھ ملو جلو، تم ان کے گھروں میں جاؤ، خاندانی نظام کو تم جو ہے وہ پروموٹ کرو۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے 2-3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو ہر وقت اپنے جیٹ تیور سے مستقل مکمل شریک برتا تو کرنا ناممکن ہے، آف کورس ٹیبل پہ کھانا وغیرہ بھی اکٹھا لگتا ہے، تو اپنی جان پر تم اتنی سختی نہ کر لو کہ تم کھانا ہی کھانا چھوڑ دو یا تم سلام دعا ہی چھوڑ دو۔ پردے کی تہذیب میں رہتے ہوئے اور حیا کو بالکل مکمل طور پر اپناتے ہوئے جس طرح تم اچھے احسن طریقے سے اور اللہ کی پاک طیب خاتون ہوتے ہوئے اللہ کی مومنات میں سے ہوتے ہوئے اور مومنوں میں سے ہوتے ہوئے تم جس طرح اس کو ہینڈل کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یعنی کہ آپ کی دیکھ بھال میں، آپ کی نگہبانی میں، نگرانی میں اگر کوئی گھر، کوئی باغ، کوئی دکان، کوئی ایسی چیز آپ کا کوئی دوست بھائی بندہ دے گیا ہے اور آپ اس کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر جیسے کرایہ وصول کرنے کے لیے یا باغ کی نگرانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے اگر آپ جاتے ہیں، وہاں پر کوئی چیز اگر اس گھر کی، اس ملکیت کی استعمال کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے مسلمانوں، کہ کوئی باغ، آم کا باغ ہے آپ کے دوست کا اور وہ ملک سے باہر ہے 1-2 سال کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے اگر وہ آم تم نے اپنے استعمال میں لے آئے تم آم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کس قدر سختی اپنے اوپر کرتے تھے، یعنی کہ وہ نہیں استعمال کرتے تھے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں تم پر حرج ہے، تم اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ کرو میرے احکام میں، اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو کہ پھر تم سے ہینڈل نہ ہو سکے۔ ایک مطلب 1450 ایئرز گزر چکے ہیں تب کے احکامات پہ جس طرح عمل ہوتا تھا اور آج ہم جس طرح عمل کرتے ہیں اپنے دین کے اوپر، اس میں بہت فرق آ چکا ہے وہ ہے۔ اور پچھلے ادیان میں یہ چیز بہت دیکھنے کو ملی تھی، یہودیت نے اور عیسائیت نے اپنے اوپر بے جا اور بلا ضرورت سختیاں لاگو کر لی تھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے سیلیبیسی کا کانسیپٹ ان کے اندر ہے کہ جو ان کے مذہبی علماء ہیں، جو ان کے پادری وغیرہ ہیں دونوں مذاہب کے، وہ شادیاں نہیں کرتے، ننس شادیاں نہیں کرتی، لیکن پس پردہ جتنی بے حیائی اور بے غیرتی اس معاشرے میں انہی چرچز اور سناگوگس سے نکلتی ہے اور خبریں نکلتی ہیں، اور وہ سن کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ایکسٹریمزم سے منع کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ ایسی چیزیں اپنے اوپر طاری مت کرو جو پھر تم پوری نہ کر سکو، اور پھر تم پوری نہ کر سکو اور وہ قوانین بن جائے، وہ شریعت بن جائے، پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو پھر تم وہاں سلام کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر چاہے خالی بھی ہو تو ہمیں ضرور سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ جس میں کوئی موجود نہ ہو تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ اگر انسان وہاں موجود نہیں ہے تو اللہ کی اور بہت سی مخلوقات جو ہیں وہ تمہارے لیے موجود ہیں۔ تو تمہارا کام ہے کہ تم جب کسی بھی گھر، مکان، مدرسے، خانقاہ، کالج کہیں پر بھی داخل ہوتے ہو تو تم اس کمرے میں سلام کرو۔ یہاں سے جو ہے مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت اپنانے
باواز بلند سلام کرنے، گھر جا کر اللہ کی تمام مخلوقات خاص طور پہ جو گھر والے ہیں ان کو سلام کرنے کی ترغیب بھی مل جاتی ہے، اور یہ احکام جو ہیں قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی آئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تیسری مرتبہ فرما دیا ہے کہ اللہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں تم پر واضح کر رہا ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر فرماتے ہیں کہ تمہیں میری آیات، یہ میرے احکام ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، تم عقل سے، ہدایت سے کام لو، اور تمہیں کوئی کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان کو پورا کرنے میں، تم پر کوئی گرہ نہیں گزرنی چاہیے یہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے۔ رکوع نمبر 8 یہاں مکمل ہو جاتا ہے، ہم آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 آیت 62، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذین يستأذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر لیا کرو، اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ بھی پرمیشن لینے کی بات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے اجازت لینے کی، لیکن معاملہ کیا ہے یہ ذرا ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جہاں انفرادی تربیت فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بے انتہا آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، 61 آیات ہو گئی ہیں ہماری سورہ نور کی، جہاں پر گھروں میں داخل ہونے، ایک دوسرے کے پردے پرہیز کا خیال رکھنے اور یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اجتماعی کاموں کے آداب بتا رہا ہے ایک طریقے سے، کارپوریشن، آرگنائزیشن، جماعت میں تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں سمجھایا ہے کہاں پر تمہارے آداب کیا ہوں گے، گھروں میں تمہارے آداب کیا ہوں گے، گھر سے باہر تمہارے پردے کے آداب کیا ہوں گے، معاشرتی طور پر، حکومتی طور پر تم ان سارے معاملات اور احکامات کے لیے تم کس طرح چلو گے۔ یہاں پر آخر میں اجتماعی کاموں کے ہمیں آرگنائزیشنل میٹرز کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت کو جب ہم ایگزیکٹلی اس وقت 6 ہجری کی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو وہاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جو اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، یہ جو مہاجر اور جو انصار ہیں، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امیر تھے۔ تو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، بلا اجازت، بغیر ضرورت کے تم وہاں سے، اس محفل سے جہاں تمہارے نبی بیٹھے ہیں اور تمہیں کوئی حکم دے رہے ہیں، تمہیں کوئی نصیحت فرما رہے ہیں، کوئی بیان، کوئی تبلیغ ہو رہی ہے، وہاں سے بلا اجازت تم اٹھ کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ اگین یہاں پر مینرز بھی سکھائے جا رہے ہیں، ادب اور تہذیب بھی ہے، اور جیسے ایک انسٹیٹیوشن والا کانسیپٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحن ہے اور تمہارے نبی بیٹھے ہیں اور تمہارا جب دل کرے تم اٹھ کے اندر آؤ اور جب دل کرے تم باہر اٹھ کے جاؤ، تو تمہارا امیر، تمہارا جو رہبر لیڈر ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس بات سے۔ ایک تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا اختیار ہے کہ وہ تمہیں اجازت دے، وہ جس کو چاہے اجازت دے، تم اجازت لیے بغیر اپنی کسی پرسنل کام سے، کسی بھی پرسنل ذمہ داری سے تم دین کے کام سے اٹھ کے نہیں جا سکتے۔ جو اللہ کے دین کا کام ہے وہ تمہاری ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے دین کا کام تمہیں مل جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ یہ انصار فی سبیل اللہ ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے میرے سے دین کا کام لینے کے لیے، چاہے والنٹیرلی چنا ہے یا کوئی معاوضہ فکس ہو جاتا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ بڑی خوش قسمتی ہے تمہاری اے مسلمانوں
کہ تمہیں یہ موقع مل رہا ہے تو تم اس میں اپنے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو. اپنے لیڈر کے پوچھے بغیر کسی قسم کی بھی تم حرکت نہیں کر سکتے، اور اپنی جو پرسنل تمہاری مصروفیات ہیں ان کو تم اللہ کے کام کی مصروفیت کے بیچ میں حائل مت ہونے دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اب جو ہے یہ بات تمام اداروں، تنظیموں، چاہے فلاحی ہوں یا غیر فلاحی ہوں، ان سب پہ لاگو ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان مومن کی تربیت فرما رہا ہے. تم جہاں پر تنخواہ لینے کے لیے جاتے ہو، جہاں پر تمہارا فکس معاوضہ ہے اور تم دنیا کا کام کر رہے ہو، تمہارا وہاں پہ کوئی نہ کوئی امیر فکس ہے، کوئی تمہارا باس ہے، کوئی تمہارا ایڈمنسٹریٹر ہے، تم ایڈمنسٹریٹر کی اجازت کے بغیر ناحق اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام میں سے مت کھسکو. تم اپنے کام میں سے وقت نکال کے اپنی پرسنل چیزیں مت پوری کرو، کیونکہ جس کام پر تم جا رہے ہو، جو تمہارا دفتر ہے، جو تمہاری آرگنائزیشن ہے، وہ تمہیں پے کر رہا ہے. اینڈ دے ایکسپیکٹ ورک فرام یو. 8 hours یا 9 hours یا 10 hours جو بھی تمہاری ڈیوٹی ہے وہ امانت ہے اس ادارے کی، اس آرگنائزیشن کی امانت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مسلمان کو گنہگار ٹھہرا رہا ہے کہ اگر تم اپنے کام اپنی ذمہ داری کے کام میں سے اپنے پرسنل کام کرو گے تو تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ تمہیں اس کا معاوضہ مل رہا ہے. اب جہاں تمہیں معاوضہ نہیں مل رہا، جہاں تم والنٹیرلی جا رہے ہو، وہاں پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ والنٹیئرس کو تو زیادہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ والنٹیئرس کو اس کے پیسے نہیں ملنے. لیکن والنٹیئر آرگنائزیشنس کے بھی لیڈرز، ایڈمنسٹریٹرز تو سب ہوتے ہیں. ظاہر ہے ادارہ بغیر کسی سسٹم کے تو نہیں چلتا ہے، ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی اوپر ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے. تو وہاں تو مسلمانوں تمہیں زیادہ ڈسپلن دکھانے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے اخلاق سے، اپنی اقدار سے بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری جو تربیت ہے وہ تمہارے رب نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تم اس معاشرے کا حصہ ہو یا تم غیر مسلم معاشرے کا حصہ ہو، تم کسی غیر مسلم آرگنائزیشن میں بھی کام کر رہے ہو، تو تم نے وہاں پر جو تم نے کام کرنا ہے، جس کے تم نے پیسے لینے ہیں، وہاں پہ تم جواب دہ ہو اس آرگنائزیشن کو. اس کے بعد تم اپنے رب کو بھی جواب دہ ہو اس وقت کے لیے جو تمہاری امانت تھا. تمہارا حق نہیں تھا کہ اس وقت میں سے تم اپنا ذاتی وقت کا کوئی کام کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً غفور اور رحیم ہے. اسی ضمن میں اگلی آیت بھی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمانے کے آداب تھوڑے یہاں فرمائے جا رہے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی ایسے فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح، بڑے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں کہ تمہارے رسول، اللہ کے جو رسول ہیں، جب وہ تمہیں بلائیں تو تمہارا کام ہے کہ تم لبیک کہو، اور یہ تمہارے ایمان کے لیے خیر کا باعث بنے گا، ورنہ تم اپنے ایمان کی خیر بناؤ کہ اللہ کی راہ میں تم نے اپنے رسول کے ساتھ چلنے کا وعدہ جو کیا ہے اس میں تم کوئی اور دوسرا ارادہ نہیں کر سکتے. منافقین کے بارے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عام طریقہ تھا. ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدتمیزی سے پکارتے اور بلاتے تھے، اور دوسرا یہ بھی ان کی عام روش تھی کہ جب بھی کسی غزوے کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی، جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں مال دینے، مال خرچ کرنے اور ریسورسز اکٹھے کرنے کی بات ہو رہی ہوتی تھی، یہ ایک دوسرے کا سہارا لے کے، آڑ لے کے، کوئی بہانہ بنا کے یہ وہاں سے کھسک جاتے تھے. ان کو بھی وعید فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کو وعید فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں مومنوں کو بھی بہت اچھی طرح بتا دیا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ اذن ربی ہے، وہ تمہارے اللہ کی طرف سے دی گئی پکار ہے، تو تم کس طرح اس پکار کو اگنور کر سکتے ہو.
ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرب کا معاشرہ جو ہے وہ بہت بد تہذیبی کا شکار تھا، بالکل بھی ان کو کوئی کسی قسم کے مینرز نہیں تھے، اور اسلام نے 23 سال ان کی تربیت کی ہے، تو ان کو سکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام مبارک سے نہ پکارا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر، آپ جناب کہہ کر، اور ہلکی آواز میں ان سے بات کی جائے۔ اس بارے میں اور بھی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام جاری کیے ہیں کہ تمہاری جو آوازیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ جو تم کو دعا دیتے ہیں، عمر کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، نسب کی ہو، اس کو تم ہلکا نہ جانو، یعنی کہ تمہیں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ تم اپنے نبی کی، اپنے امیر کی خدمت اس طرح کرو، یا تم اس کے ساتھ اس طرح جڑے رہو کہ وہ تمہیں دعا دے، تمہارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ تم اپنے نبی کی دعا لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہستی، وہ دنیا کے رحمت للعالمین، ان کی تو بے شمار احادیث بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنی امتیوں کے لیے کتنی دعائیں فرمائی ہیں، اور کتنے مقامات پہ صحابہ اکرام کو مختلف دعائیں دی ہیں۔ جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری حدیث یاد کرے اور آگے پہنچائے اس کے لیے فلاح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی صبح میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی سیرت میں یہ کافی مقامات پر پڑھنے کو ملتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی دعا فرمائی، اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولاد عطا فرمائی، جس کے لیے دولت مال کی دعا کی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دولت بخشی، غنی کیا، اور جس کے لیے جو ہے وہ صحت کی دعا کی، تو کوئی صحابی جتنے بھی بیمار ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت یاب فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ دعا کو ہلکا لو، نہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو تم ہلکا لو۔ اور آخر میں پھر منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور عذاب سے اچھی طرح ڈرایا ہے کہ تم اپنے لیے کسی قسم کی آزمائش کو دعوت نہ دو، اپنے نبی کے حکم کو حرف آخر سمجھو اور اپنی راہیں سیدھی کر لو۔ ٹھیک ہے جی، یہ وعید فرما دی۔ اس کے بعد آخری آیت پڑھ لیتے ہیں سورت کی، الحمدللہ، آیت نمبر 64۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تو جس روش پر تم ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جس روز تم اس کی طرف پلٹو گے وہ تم کو بتا دے گا تم کیا عمل کر کے آئے ہو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جس طرح کوئی رائٹر جو ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ کو سمرائز کرتا ہے، عموماً جو قرآنی صورتیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت کے شروع میں جو بھی کانٹینٹ فرماتے ہیں، جو بھی احکامات دیتے ہیں، جو بھی ڈسکشن فرماتے ہیں، اس کو عموماً آخری آیات میں ریپ اپ کیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کو کسی سوچ کو کھلا نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ اچھا اب یہ جو بات ہو رہی تھی اس مضمون کو کلوز کیسے کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہم دیکھتے۔ عموماً رکوع کے آخر میں بھی اس طرح بات کلوز کی جاتی ہے، اور یہاں پہ سورت کی آخری آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کے نفع اور نقصان سے آگاہ کرنے کے بعد اس کو اختیار دے رہے ہیں کہ تم اپنے لیے نفع کا معاملہ خود بندوبست کرو۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دینی تھی، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے ملنی تھی، وہ تم تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ تمہارا مجاز ہے کہ تم اس میں سے کیا چنتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف محاذ بنا کر دنیا سے کسی قسم کا ظلم و ستم کبھی بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جن کو پردہ ظلم لگتا تھا ان عورتوں کو بھی پردہ اتار کر کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچا، نہ ان کا استحصال ختم ہوا، اور جس قسم کی نعرے بازی اور کیمپینز آج ہمارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چل رہی ہیں، ان سب کیمپینز میں سے کسی نے بھی عورت کو کہیں سے تحفظ نہیں دیا، اور نہ ہی جو فیکٹس اینڈ فگرز ملتے ہیں دنیا میں ہر قسم کی فحاشی کے اور زیادتی کے وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کسی فیکٹ اینڈ فگر سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے سے ان کو کوئی کامیابی ملی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو لے آؤ کوئی آیت، لے آؤ تم کوئی صورت، یا تم کوئی کتاب ہی لے آؤ، اگر تمہیں اس سے بہتر کوئی نظام ملتا ہے تو پھر تم لے آؤ۔ تو قرآن کے آنے کے 1450 سال بعد تک تو کوئی نظام نہیں ملا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو شریعتیں ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کے مخالف بھی کوئی نظام ان کو کامیاب نہیں ملا۔ دنیاوی ترقی ویسٹرن ممالک کی یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی کہیں سے بھی اس بات کا ناپنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو معاشی یا سوشل سیٹ اپ ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں تو خاندانی نظام بالکل کلیپس ہو چکا ہے۔ عورت کی جلد دیکھنے کے علاوہ ان کو عورت سے کوئی غرض نہیں ہے، یا وہ پیسہ کما کے لائے، گھر میں بچے بھی پیدا کرے اور پھر مردوں کی حوث کا نشانہ بھی بنے، تو وہاں تو کوئی فلاح نہیں نظر آتی۔ فلاح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات، قرآن کو پکڑ لینے سے ہی مسلمانوں کو ملنی ہے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور ڈرو اس آگ سے جو آخرت میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سورہ نور کے نفاذ کی جستجو کرو۔ سورت کے شروع میں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی، قرآن کریم کا آسمان سے نازل ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم پر فرض ہونا، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرما دیا ہے کہ تم نے اپنے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے جس کے یہ سارے احکام ہیں۔ تمہیں بہت اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا ہے اور قرآن نے تمہیں تمہارے رب کا معیار واضح کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ نور ہماری مکمل ہو جاتی ہے، یہاں پر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا، نور کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو باعمل مسلمان بنا۔ یا اللہ پاک، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، یا الہی قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب ہم سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا محمد عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما، اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔